مولانا صاحب اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم زمین کی گردش کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، تو زمین کی گردش جو ہے وہ اگر ہم مان لیتے ہیں کہ عقیدے کا معاملہ ہے، اور دراصل یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عقیدے زمین کا جو ہے نہیں ہے، وہ عقیدے کا ساکن ہے. نہیں ہے، عقیدے کا نہیں ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اس جب کو عقیدے کا قرآن مسئلہ، سے ریلیٹ کر رہے اگر ہیں نا کہ عقیدے کا قرآن میں ہوتا تو پھر لکھا تو میں ہوا ہے کہ کہتا زمین ساکن ہے. جی زمین ساکن ہے تو یہ ایک موقف ہے، موقف کو کہتے ہیں آپ کا اسٹینڈ پوائنٹ. از ناٹ بلیو، از ٹھیک ہے. ناٹ فیتھ. یہ اچھا عقیدہ ٹھیک ہے. نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایک اسٹینڈ پوائنٹ ہے. اور اس پر وہ قرآن حدیث سے جو دلیلیں دے رہے ہیں، قرآن حدیث سے اس کا جواب دے دیا جائے. اچھا، آپ کے مطابق دراصل یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ زمین ساکن ہے، لیکن تب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے نا، وہ یہ کہ بہت سے مسلمان علماء جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے، احمد دیدات، انجینئر محمد علی مرزا، مفتی اسد اللہ شہباز، یہ سب کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کر رہی ہے. چونکہ یہ سب بھی جو ہیں وہ بڑے نامور علماء ہیں، نامور مسلمان ہیں، تو اس بات کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جن آیات سے آپ نے یہ مطلب اخذ کیا کہ زمین ساکن ہے، انہی آیات کی دیگر علماء نے یہ تعویل کی کہ قرآن مجید کے مطابق زمین گردش کر رہی ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین کی گردش پہ جو اختلاف ہے وہ قرآنی مسئلہ نہیں بلکہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے. یعنی کہ اب چونکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا نے زمین کی حرکت کے رد میں کتاب لکھ دی ہے، لہٰذا ان کے ماننے والے فرقہ پرستی اور شخصیت پرستی کی وجہ سے یہ اصرار کرتے ہیں کہ زمین ساکن ہے. میں آپ سے مکمل اختلاف کرتا ہوں، ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں، اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرقہ وارانہ مسئلہ نہیں. اور جتنے نام آپ نے لیے ان میں سے اعلیٰ حضرت کے پائے کا کوئی شخص نہیں ہے. علمی لحاظ سے ان لوگوں کا ان کے سامنے کوئی مقام نہیں ہے. یہ کوئی اختلافی بات نہیں ہے. ان کے جو ہے نا جو لیول ہے اس کو سامنے رکھے. یہ ہر طبقے میں لوگ ہوتے ہیں، سب کا ایک لیول نہیں ہوتا. ان میں سے کوئی اعلیٰ حضرت کے لیول کا بندہ ہے ہی نہیں. اور یہ ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بھی نہیں ہے. میں خود اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے مقابل دلیلیں لائیے. دلیلیں ہوں گی اس معیار کی، ہم اس پر تسلیم کر لیں گے. اب آ جائیں وہ اعلیٰ حضرت کی اس مشہور زمانہ کتاب زمین ساکن ہے جو 1920 میں انہوں نے لکھی، اور آج بریلوی علماء اس کا دفاع کر کے امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے زمین کو ساکن نہ مانا تو آپ قرآن کے خلاف ہو جائیں گے. اور صرف بریلوی اس میں سنگل آؤٹ نہیں ہے، دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. یہی عقیدہ جو ہے وہ اہل حدیث کا بھی ہے. اہل حدیث کے سلفی سعودی عرب کے علماء کے باقاعدہ فتوے ریٹن میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی تقریریں رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر، کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھی زمین ساکن ہے، قرآن یہی بتاتا ہے. تو ان کے جو مین دلائل ہیں نا وہ میں ڈسکس کرتا ہوں، جس کے اوپر پوری کتاب کھڑی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے غلطی کہاں پر کھائی ہے. انہوں نے عقلی دلائل بھی دیے ہیں، نقلی دلائل بھی دیے ہیں. یعنی نقلی دلائل سے مراد قرآن و سنت کی نقل سے جو آئے ہیں. یہ پنجابی والی نقل نہیں ہے کی پھر کہنا ہے گستاخی ہو گئی ہے، تو یہ نقل دوسری ہے. جو نقل ہوئے ہیں دلائل، اس میں انہوں نے جو بنیادی دلیل جس کو اپنے کتاب کی ہیڈنگ کے طور پر بھی پیش کیا، انہوں نے پہلے پیج کے اوپر دباچے کے سٹارٹ میں جس کو ہیڈنگ بنایا ہے اور جس کے اوپر پورے کا پورا مقدمہ کھڑا ہے، وہ آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پارہ نمبر 22 کے اندر سورہ فاطر ہے، آلموسٹ اس کے اینڈ پہ جا کے آتی ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں ٹل نہ جائیں، زوال پذیر نہ ہو جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں. وَلَا إِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، اور اگر یہ اپنی اس جگہ سے ہل جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے اس کے بعد اپنی پوزیشن پہ واپس لا سکے. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ یعنی اللہ بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے. یعنی وہ اس کی بردباری ہے، شرک ہوتے دیکھ رہا ہے، اور حلم ہے اس کے اندر، وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید لوگ اس کی طرف پلٹ آئیں. وہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں نا یمسکو، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ روکا ہوا ہے. اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے. اگر آپ یہ مطلب نکالنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی. سورۃ الملک تو سارے ہی پڑھتے ہیں نا جی رات کو سونے سے پہلے، یہ تو ہمارے وظائف میں سے ہے نا. سورۃ الملک میں ایک آیت آتی ہے پرندوں کے حوالے سے،
आयत नंबर है 19, अवलम यरौ इला तैरि फौकहुम साफ़ातिन व यक़बिज़न, क्या तुम लोगों ने अपने सरों के ऊपर परिंदे नहीं देखे जो पर फैलाते हैं और समेटते हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, वही अल्फाज आगे, युमसिकु, उनको नहीं थाम रखा मगर रहमान ने। इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को देखने वाला है। तो ये अल्लाह ने जो आसमान के अंदर परिंदे थामे हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है? परिंदे आगे पीछे नहीं जाते हैं, अल्फाज वो ये युमसिकु। इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह ताला ने उनमें ये कॉम्पिटेंसी पैदा की है कि वो अपने आप को बैलेंस रखते हैं, यानी वो उड़ते हुए चलते भी रहते हैं, आगे पीछे भी जाते हैं। वो जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है, जो हवा की कुव्वत उछाल है, जिसकी वजह से हवाई जहाज और परिंदे हवाओं में उड़ते हैं और समुद्रों के अंदर बहरी जहाज तैरते हैं, कुव्वत उछाल जिसे अर्शमीदस प्रिंसिपल के तहत जिसको वो कैलकुलेट किया जाता है, वो कुव्वत उछाल अल्लाह ने रखी हुई है। तो यहां पे युमसिकु का तर्जमा को ये करेगा कि परिंदे एक जगह ही रुके हुए हैं। उसमें तो अल्फाज हैं कि पर फैलाते भी हैं, इकट्ठे भी करते हैं। अगर सिर्फ फैलाने का होता ना तो ये कहते हैं देखो बाज़ का एंड खिलौते भी रहते हैं ना, लेकिन जब वो फैला रहे और इकट्ठे कर रहे होते हैं उसमें खड़े नहीं हुए होते, आगे जा रहे होते हैं। जिस तरह ट्रेन है, ट्रेन को अपने उस महवर में रखने के लिए दो पटरियां हैं और उसमें उनके जो पहिए हैं उसका एक्सटेंडेड पोर्शन है, और अगर स्पीड से वो किसी कॉर्नर से गुजरे गोल दायरे से, तो वो बाज़ का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इतनी हो जाती है कि वो पटरी से ही उतर जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पटरी ने ट्रेन को अपनी जगह पे रखा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रेन एक जगह पे रुकी हुई है, बल्कि इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाता है हमने इससे बैलेंस किया हुआ है कि अपनी जगह से, यानी जिस महवर पे हमने उसे सेट कर दिया। तो ये उन्होंने बड़ी दलील ली थी और उसके पीछे आपको मैंने बता दिया कि उन्होंने उसका फार्म समझने में गलती की। इसमें सुकून का तो लफ्ज़ ही कहीं मौजूद नहीं है कि अल्लाह ताला ने एक जगह पे रोक के रखा है, नहीं। अल्लाह कह रहा है मैंने थामा हुआ है उसको कि अपनी जगह से टल ना जाए, जो हमने ट्रैक मुकर्रर किया उससे टल ना जाए। तो खामखा इसके अंदर सुकून वाला मामला पैदा करना ये बिल्कुल गलत है। अगर करेंगे तो फिर परिंदों के मामले में भी करें। ये मैंने एंटी वैनम फकी वाला इल्ज़ामी जवाब भी दे दिया कि सेम वही युमसिकु का लफ्ज़ जो है वो परिंदों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से कुरान हकीम में जो है कि हमने पहाड़ों को मेखें बनाया है कि ज़मीन डोले ना, तो वो ज़मीन को बैलेंस करने के लिए डायनामिक बैलेंसिंग है उसकी। जैसे आप कभी व्हील की बैलेंसिंग करवाते हैं तो वेट ऐड करते हैं, कोई चीज़ घूम रही हो ना तो उसमें बहुत तेज़ी से इरताश पैदा होता है, अगर ज़रा सी भी वो इम्बैलेंस हो तो वो बैलेंस करते हैं वेट ऐड करके। तो ज़मीन पे ये वेट्स मुख्तलिफ जगह पे अल्लाह ताला ने ऐड किए हैं पहाड़ों की शक्ल में। इसकी डायनामिक बैलेंसिंग है, ना कि स्टैटिक बैलेंसिंग। अच्छा, आला हज़रत उस किताब में ना, आपको पता है ये मेन जो बंदा है ना कोपरनिकस है, जिसने ये सारा सैटेलाइट्स के ऊपर पूरी वर्किंग की। उसके बाद केपलर और फिर गलीलियो और फिर न्यूटन, ये चार बड़े बंदे हैं। तो आला हज़रत ने ना उसमें लिखा है अपनी किताब के अंदर, कोपरनिकस की बिदत दलाला। वो लोग जो बिदत को मानते ही कोई नहीं है, जिनके अपने अमाल के अंदर, मैंने कहा चलो बिदत दलाला का लफ्ज़ तो उन्होंने यूज़ किया है, और इस तरीके से आइंस्टाइन को भी उन्होंने बुरा भला कहा। बहरहाल एक पॉजिटिव चीज़ है कि उन्होंने इमाम गज़ाली वाला मसला हल कर दिया। इमाम गज़ाली ने कीमिया सादत में लिखा था कि सूरज ज़मीन से 160 गुना बड़ा है, और आला हज़रत ने अपनी किताब ज़मीन साकिन है में लिखा है कि सूरज ज़मीन से 13 लाख गुना बड़ा है। एक बात वो मान गए कि बुजुर्गों के पास जो इल्म साइंस था वो कमज़ोर था, और ज़ाहिर आला हज़रत ने खुद कोई इन्वेंशन नहीं की है, हमारे फलकियात की चीज़ उन्होंने कोट की है। फिर वो आला हज़रत उसमें कहते हैं कि जब ये 13 लाख गुना बड़ा है तो, और ग्रेविटेशनल फोर्स भी एग्जिस्ट करती है, तो अगर सूरज के गिर्द ज़मीन चक्कर काट रही होती है, अगली दलील वो दे रहे हैं, तो 13 लाख बंदे अगर एक तरफ खड़े हों और एक बंदा एक तरफ हो, तो 13 लाख बंदे उस एक बंदे को घसीट नहीं लेंगे अपनी तरफ। तो कहते हैं कब से ये ज़मीन जो है ना सूरज के अंदर जाके गिर के ख़त्म हो गई होती है, अगर हम आपकी ये वाली बात मान लें कि उसके गिर्द रोटेट कर रही है कुव्वत कशिश सकिल, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसका साइंटिफिक आंसर ये है, आला हज़रत के मानने वालों को ही दे सकते हैं, ज़ाहिर है वो तो अल्लाह के पास जा चुके हैं, कि सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है, और ये दोनों फोर्सेस जब बैलेंस होती है ना, फिर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ के गिर्द रोटेट करती है।
تو وہ جو زمین جا کے سورج میں گر نہیں جاتی وہ اس وجہ سے کہ زمین کو اللہ نے رفتار اتنی دی ہے گھومنے کی کہ وہ رفتار سینٹریفیوگل فورس، وہ فورس جو سینٹر سے آپ کو دور کی طرف لے کے جاتی ہے، وہ اتنی فورس ہے کہ اس کو اندر گرنے سے روکتی ہے. اور اس کو آپ آبزرو کریں گے موت کے کنویں کے اندر. موٹر سائیکل جب سپیڈ میں گھومتا ہے تو وہ موت کا کنواں جو سرکس میں ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر تک آ جاتا ہے، تو بیچ میں کیوں نہیں گرتا؟ اپنی سپیڈ کی وجہ سے. لیکن اگر تھوڑا سا اوپر چلے گا تو باہر جا کے ضرور گر جائے گا. تو زمین کی بھی ذرا سی فورس ڈسٹرب ہوتی تو زمین سورج کو چھوڑ کے بھاگ جاتی، اور ذرا سی کم ہوتی تو سورج کے اندر گر کے فنا ہو جاتی. یہ اللہ نے بیلنس کیا جی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو زمین کو جو اللہ نے سپیڈ دی ہے نا سورج کے گرد 30 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، یہ سپیڈ اس کو مجبور کرتی ہے کہ سورج سے دور بھاگے. اور سورج جو اس کو کھینچ رہا ہے نا، وہ 13 لاکھ بندے جو کھینچ رہے ہیں وہ اسے مجبور کرتے ہیں کہ سورج کے اندر گر جائے. تو وہ سپیڈ اتنی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نہ وہ حاوی ہوتا ہے نہ یہ حاوی ہوتا ہے، اور بیلنس ہو کے ایلپٹیکل آربٹ کے اندر وہ گھومتی رہتی ہے اور بیلنس رہتی ہے. یہ اللہ کے کام ہے جی. اور سر زمین کا گول ہونا، اس کی موومنٹ کو تو اب فزیکلی آبزرو کر لیا گیا سیٹلائٹ میں جا کے. اس کے امیجز آتے ہیں، ویڈیوز بھی آتی ہیں. اور سیٹلائٹ صرف کافروں کے چھوڑے ہوئے نہیں، پاکستان کا بھی 80s میں ایک سیٹلائٹ گیا ہوا ہے. دنیا میں کتنے مسلمان ممالک ہیں جن کے سیٹلائٹ اس وقت فضا کے اندر موجود ہیں، جو زمین کو گھومتا ہوا، جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا گول ہونا بھی، اور لائیو ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، میرا خود بھی تعلق ایک ایسے ادارے کے ساتھ ہے جہاں پہ ڈیفنس کا کام ہوتا ہے. میں نے فزیکلی، یعنی آپ میرے اوپر تو اس اعتبار سے اعتبار کر لیں کہ جو ہمارے جو میزائل سسٹم کا معاملہ ہے، اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو پاکستان کے میزائل چھوڑے جاتے ہیں تو ان کے اوپر کیمرے فٹ کیے ہوتے ہیں، اور ریئل ٹائم ڈیٹا نیچے ویڈیو میں ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. اور سیٹلائٹ جو ہیں وہ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں. تو یہ تو وہ منظر ہے جو میں نے ریئل ٹائم دیکھا ہوا ہے. اگر آپ کہیں گے یوٹیوب کے اوپر جعلی ویڈیوز ہیں، تو جعلی ویڈیو نہیں ہے. ٹرکی کا بھی سیٹلائٹ ہے، پاکستان کا سیٹلائٹ ہے، اور کئی اسلامی ملک ہیں جن کے سیٹلائٹ جو ہے موجود ہیں، جن کے اندر سے ریئل ٹائم آپ کو دیکھ سکتے ہیں. آپ کے زمین موو بھی کر رہی ہے اور زمین جو ہے وہ گول بھی ہے. لہٰذا اب یہ اس معاملے میں کوئی وہم نہیں رہ گیا. اور یہ پوری دنیا کے جو ٹی وی چینلز کا سلسلہ ہے انہی سیٹلائٹ کے اوپر چل رہا ہے. آپ کے موبائل فونز کا سارا سلسلہ یہ آپ سارے مانے ہوئے ہیں. تو فزیکلی انہوں نے سب کچھ کر کے بتا دیا، لہٰذا اب اس کا انکار آج کے دور میں تو ناممکن ہے.